ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 61ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پیش نظر سورہ بقرہ کی 39ویں آیت ہے، جس کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آیت کی تلاوت ہوگی ہمیشہ کی طرح، پھر آیت کے ایک ایک لفظ کے معنی، اور پھر محاوراتی اردو زبان میں آیت کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ الفاظ کے معنی ہیں والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات، اولئک، وہی، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ترجمہ ملا کر کے کیا جائے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں آپ نے سنا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت سے زمین پر اتر جانے کا حکم دیا تھا، اور کہا تھا کہ میری طرف سے تمہارے پاس جو بھی ہدایت آئے، اس کی اتباع کرنے والوں کو کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی 38ویں آیت تھی۔ اس پر ہم نے ایک تفصیل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش بھی کر دی تھی، اور آج ہم اسی آیت کے مضمون کو آگے بڑھانے والی 39ویں آیت کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ ساری تفصیلات پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ جنہوں نے ہماری طرف سے آنے والی ہدایت کو قبول نہیں کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وہ اصحاب النار ہوں گے اور جہنم کی اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ناظرین۔ والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کا رویہ روا رکھا اور نعمت ایمان کو چھپایا، اور پھر والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی۔ دو الگ الگ لوگ ہیں، یعنی قرآن کی آیات، شہادتیں، معجزات، اسباق، انفس و آفاق میں بکھری ہوئی نشانیاں، جیسے کہ ہر پتا اور ہر ذرہ رب کائنات کی قدرت پر شاہد ہے، ہر چیز میں اس کی قدرت عیاں ہے اور اس کی یکتائی کی شہادت دے رہی ہے۔ آیات دراصل جمع کا صیغہ ہے لفظ آیت کے لیے۔ آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے، یعنی آیات۔ کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی ہے، کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے، کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو وہ ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کے علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندے ہیں۔ اور پھر کہیں پر کتاب اللہ کے فقروں کو آیات کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے، اس کے محض مضامین نہیں، اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبارت تک میں اس کے جلیل القدر مصنف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے۔ ناظرین، آیات کے مختلف معنی ہمیں قرآن حکیم میں ہی ملتے ہیں۔ مثلا 30ویں سورہ روم کی 20ویں آیت میں ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ
من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، یعنی اور اس کی نشانیوں آیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ پر غور کیجئے کہ ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام سے کئی اربوں کی آبادی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے شکل و صورت، رنگ و روپ، آواز کے اعتبار سے الگ ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کے انگوٹے کے نشان تک مختلف ہیں۔ کیا یہ اس کی کاریگری اور قدرت کے نشانات نہیں ہیں؟ جیسا کہ کہا گیا 23ویں سورہ مؤمنون کی 14ویں آیت میں، فبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی پس بڑا بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ اسی طرح 30ویں سورہ روم کی 22ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے۔ اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، ذرا اس وسیع و عریض پھیلی ہوئی کائنات پر غور کیجئے کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اور زمین انسان کے لیے مطیع و ماتحت بنا دی گئی ہے کہ وہ اس پر کھیتی باڑی کرتا ہے، حسب خواہش سڑکیں، پل، عمارات تعمیر کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر مختلف علاقوں میں رب عظیم نے آب و ہوا میں لوگوں کی زبانوں یعنی ٹنگز میں فرق پیدا کیا، جس سے لینگویجز مختلف ہوئیں۔ یہ رنگ اور نسل، خطہ اور علاقہ فضیلت اور برتری کا معیار نہیں ہے، بلکہ بڑائی اور برتری انسان کا حقیقی معنوں میں اپنے رب کا بندہ بننے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے میں ہے۔ 30ویں سورہ روم کی 23ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یعنی اور تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ انسان دن بھر کام کاج سے فارغ ہو کر تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو جسم آرام کی خواہش کرتا ہے، اور اگر کسی کارخانے یا فیکٹری میں رات کی ڈیوٹی بجا لاتا ہے تو دن کو آرام کرنے کا آرزو مند ہوتا ہے۔ اگر انسان میں روزگار کی تلاش اور معاشی دوڑ و دھوپ کا داعیہ نہ رکھا جاتا تو دنیا کی یہ ساری چہل پہل اور رونق اور گہما گہمی مفقود ہو جاتی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی حالیہ لاک ڈاؤن میں دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ جب زبردستی انسانوں کی معاشی سرگرمیاں تھما دی گئیں تو ساری چہل پہل اور رونق اور گہما گہمی مفقود ہو گئی۔ یقیناً انسان کی معاشی سرگرمیوں میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر پانی کا برسنا اور فصلوں کا لہلہانا بھی اللہ کی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ 30ویں سورہ روم کی 24ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَمِنْ آیَاتِهِ یُریکُمُ البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، یا تم میں پانی کے برسنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ انفس و آفاق کی آیات یعنی نشانیاں جنہیں ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ رہی قرآن کریم کی آیات کی بات تو دوسری سورہ بقرہ کی 99ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی ہم نے آپ کی طرف واضح روشن آیات نازل کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کائنات میں پھیلی ہوئی آیات اور قرآنی آیات پر تدبر و تفکر کرے
تو یقیناً رائے حق کو پالے گا اور اسے رب کائنات کی نعمتوں کا احساس اور شعور پیدا ہوگا، اور پھر بے اختیار اس کی اطاعت اور بندگی کا دم بھرنے لگے گا۔ اور جو لوگ اندھے اور بہرے ہو کر زندگی گزارتے ہیں وہ ان تمام آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی یہی لوگ تو اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کہ مطابق ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آیات کی تفسیر جس کو اس آیت میں پیش کیا گیا تھا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زیر تفسیر آیت سے حکمت و بصیرت کے ہم لوگ کیا کچھ نکات نکال سکتے ہیں یا میسر آ سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن حکیم میں آیت کا لفظ 4 معنوں میں آیا ہے۔ نمبر 1 علامت یا نشانی، نمبر 2 آثار کائنات، نمبر 3 معجزات انبیاء، نمبر 4 کتاب اللہ کے فقرے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات انسان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں اگر وہ ان پر غور و فکر کرے اور ان پر یقین پختہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ آیت خواہ قرآن کریم کا جملہ ہو، آثار کائنات میں سے کوئی اثر ہو، معجزات انبیاء میں سے کوئی معجزہ ہو، ان کو جھٹلانا اور ان کا انکار کرنا موجب عذاب ہے، اور عذاب بھی ایسا جو دائمی ہوگا۔ یعنی کہ آثار کائنات اور خود آیات کا انکار کرنا، ان تمام چیزوں کو اگر کوئی انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، تو اس کی جو سزا ہوگی، وہ عذاب جو ہوگا وہ دائمی عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، انسان جو عقل کا بہت بڑا پرستار رہا ہے، اس کو آیات الہی کے سلسلے میں بھی اس عقل کو استعمال کرنا چاہیے، نہ یہ کہ صرف امور دنیا ہی پر اس کو آزماتا رہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر اللہ کے بندوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، اور انہوں نے فکری طور پر اور عملی طور پر اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ان میں سے کچھ تو شعوری طور پر ایسا کر رہے ہیں، اور کچھ لاشعوری طور پر اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور خود کو ہمیشگی کی جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں۔ چونکہ ملت اسلامیہ ان آیات کے امین ہے جو قرآن حکیم کی شکل میں اس کے پاس موجود ہے، کیا ہم ان آیات کو اپنے ہم وطنوں تک نہیں پہنچائیں گے؟ یہ ایک نہایت ہی اہم سوال ہے جو آج منہ پسارے ہوئے ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور ہمیں بحیثیت داعی امت اس سوال کا جواب دینا ہے، ورنہ ہمارا حشر بھی کفر کرنے والے اور جھٹلانے والوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ یہ سوچنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف ناظرین، آج ہمارے لیے یہاں پر وقت ہو چلا ہے۔ ہم اگلی قسط میں اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ پھر آپ لوگوں سے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ آپ بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، اور ان پروگراموں کو ضرور بر بڑی تعداد میں شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں، اس لیے کہ اس میں میرے اور آپ کے دونوں کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔